اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دو انتہائیں ہیں. کچھ لوگ دینی لوگ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں, مذہبی رہنما مبلغ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں, اتنی سخت تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ لبرل طبقہ, دین سے دور طبقہ ان سے دور بھاگ جاتا ہے. ہر وقت فتوے, وہ ایسا, وہ جہنمی, وہ یوں, وہ ایسا. اس سے جو لبرل طبقہ ہے نا, وہ مولویوں کے قریب آنے کے بجائے بھاگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی وقت ان سے بچ کے رہو, کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں. اور کچھ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی باؤنڈری کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لو, میرا سما ٹیلی ویژن پہ جو انٹرویو آیا نا, اس کو بہت سے لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہو ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوں. میرے سامنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کیمرے کے پیچھے کس حلیے میں کون ہے. ورنہ میرا معمول یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک میں کسی خاتون کے ساتھ جس کے سر پہ چادر نہ ہو یا ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو, میں اس کے آگے بہت دفعہ موقع ملا ہے مجھے, بہت دفعہ ٹی وی چینل پہ بلایا گیا. میں نے کہا بھائی میں لڑکی کے ساتھ, ہاں تھوڑا تمیز والا ڈریس ہو, پراپر ڈریس ہو, اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے. لیکن میں نے کہا میں نہیں بیٹھ, یا تو ایجڈ خاتون ہو, کوئی بڑی عمر کی خاتون ہو, بڑی عمر کی خاتون ہو, یا اگر کوئی ینگ ہے بھی تو اس کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. لیکن میں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. اور بعض دفعہ اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا. اسٹوڈیو پہنچ گیا, پتہ چلا جی پروگرام میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی میں اگر اس لڑکی کے ساتھ پروگرام کروں گا, میرے بیانات پردے پر ہیں, میسج کیا دنیا کو جائے گا؟ میسج جو جائے گا نا دنیا کو, ٹھیک ہے کوئی فتوے کی روح سے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے, کیونکہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. فتوے کی روح سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن میسج دنیا میں کیا جائے گا کہ مفتی صاحب اس عمل کو جائز نہ غلط نہیں سمجھتے. کئی بار ٹیلی ویژن میں بلایا گیا لڑکی بیٹھی ہوئی, میں نے کہا میں نہیں یہاں بیٹھوں گا بھائی, میرے لیے الگ کرسی پھر لگوائی گئی ہے دور, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوا ہے. تو میں اس کا خیال کرتا ہوں. تو بہرحال اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے بھی, میں نے اگر کوئی کام غلط کیا بھی ہے, تو وہ شریعت نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو شریعت کو اچھا رہا مسئلہ یہ کہ ٹیلی ویژن کی پہ جب ایک لڑکی فون پہ انٹرویو لے رہی ہے تو اس سے ہنس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھو جب کوئی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات پہ ہنس کے ہی باتیں کرے گا نا, اور کیا کرے گا؟ میں کوئی سامنے بیٹھ کے ہیلو ہائے تھوڑی کر رہا ہوں, بے تکلف تھوڑی ہو رہا ہوں. تو یہ وہی بات ہے کہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ سے دور. اب نامحرم لڑکی بات کر رہی ہے تو آپ کڑوے بن کے اس کو بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دو, تو یہ بھی غلط ہے. اگلا بولے گا ان مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کو کیا اخلاق ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں تھا, ایک لڑکی آئی, میں نے اتنے اس کو گالی نکالی, آج کے بعد پھر وہ کبھی آئی نہیں. تو یہ تقویٰ کا ایسا طریقہ ہے جو بدتمیزی ہے. یہ تو بدتمیزی کی شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی, آپ فری ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں وہ پروگرام جا رہا ہے, تو اس سے میسج کیا جائے گا؟ غلط میسج, بے پردگی پروموٹ ہوگی اس سے. خیر بہرحال میں اگر غلط ہوں بھی تو میرا ذاتی عمل ہے, وہ غلط کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے. اسلام بہرحال آپ کو جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینی مصلحت کے لیے اسلام کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے, بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں, کیونکہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جب تک ان پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا نا تو اس وقت تک بات سمجھ میں آئے گی نہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے پاس وہ کوئی ایکٹر آ کے قریب بیٹھی, اس کے سر پہ چادر تھی, انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھی, آشیرواد, چلو بھائی. اس پہ لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ شرعی حدود سے تجاوز نہیں ہے. ایک لڑکی وہ آ رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, وہ کوئی خدا نہ خواستہ گلے تھوڑی مل رہی ہے, نہ بلا حائل ہاتھ ملا رہی ہے ان سے, سر کے اوپر بھی کیا ہے؟ چادر ہے. ایک فلمی ایکٹر جو فلموں میں ناچنے والی تھی, اس نے اتنا احترام کر لیا کہ چلو یار مولانا کے پاس جا رہی ہوں تو سر پہ چادر لے لو, اور انہوں نے بھی سر کے پہ ہاتھ رکھا, بیٹی سے بنا کے اس کو,
اور کیا چاہیے تمہیں؟ صحیح ہے نا. اتنا بھی اگر نہیں کریں اس کا مطلب آپ نے اپنا دروازہ دنیا داروں کے لیے بند کر دیا. پھر قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آئے تھے ان کے پاس, انہوں نے گیٹ سے ہمیں بھگا دیا. ہاں یہاں شرعی حدود کیا ہیں؟ نمبر 1, اگر کوئی عورت, جوان عورت آپ سے بغیر حائل کے مصافحہ کرتی ہے, یہ شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں. اتنا براڈ مائنڈڈ بن جانا کہ آپ مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور ویل ڈن, نائس ٹو میٹ یو, بہت اچھا, آئندہ سر پہ دوپٹہ لیا کرے گا اور مجھ سے ہینڈ شیک کرنے سے پہلے گلوز پہن لیا کیجیے, یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح آپ جوان لڑکی سے اکیلے بند کمرے میں مل رہے ہیں, بے شک وہ برقعے میں ہیں, بے شک وہ پردے میں ہیں اور دروازے بند ہیں, یہاں بدگمانی کا موقع بھی ہے. اور شریعت میں کسی جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز بھی نہیں ہے, یہ بھی حرام عمل, کیونکہ جوان عورت کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی, بے شک آپ کی نیت ٹھیک ہو. تو یہ حدود سے, بعض پیروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مریدنی الگ سے کمرے میں پیر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے. مریدوں کو بولو بھائی یہ تمہارا پیر کیا کر رہا ہے بند کمرے میں؟ کہیں ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آدمی نہیں ہے آپ کے پیر صاحب, اتنے نیک ہو گئے کہ بندہ ہی نہیں ابھی ہے, یہ کوئی اور مخلوق بن گیا ہے. پیر ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, آدمی پہلے ہوتا ہے, بزرگ بعد میں. تو یہاں شریعت نے اتنی لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی. بھری محفل میں کوئی خاتون ملتی ہے, وہاں بدگمانی کا موقع نہیں ہے, سب دیکھ رہے ہیں بھائی, لیکن آپ چھپڑ میں تنہائی میں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں دروازے بند کر کے, یہ آپ بدگمانی کا موقع خود دے رہے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس سے منع بھی کیا ہے. تو بہرحال شریعت کی لمٹ. اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لیں, شریعت کی حدود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر علانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, اس کے احکام الگ ہیں. علانیہ گناہ کرتا ہے مگر کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ, اس کے احکام بھی نرم ہیں. 2 شرطیں ہیں, گناہ بھی کبیرہ ہے اور کرتا بھی علانیہ. اسی حال میں جب اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا ڈانسر, گلوکار جس کی ساری زندگی بے حیائی میں گزری ہوتی ہے, وہ جب مرتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں. نا 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 نا, یہ شرعی حدود سے کیا ہے؟ تجاوز. یہاں شریعت نے حکم دیا بغیر توبہ کے چلا گیا, چھپ کے آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں, اگر ایمان پر موت ہوئی ہے دعا کریں, وہ آپشن سب کے لیے کھلا ہوا ہے. بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کا بھی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے نا, تو قوم کا مقتدا اور رہبر جنازے کا بھی بائیکاٹ کرے. کیونکہ آپ اس میں ایک پہلو تو یہ کہ لبرل لوگ قریب آئیں گے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت, گناہ کی برائی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ڈانسر تھا, جب وہ بھی جنت میں چلا گیا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے, چاہے وہ 27ویں رات میں مرے چاہے شب برات میں مرے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈانسر تھا, 27ویں رات کو مر گیا تو ہم بخشوا دیا اس کو, بہت مبارک تھا بھائی, رمضان کی راتیں نصیب ہوئی ہیں. بھائی رمضان کی راتوں سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کیے ہیں, ان گناہوں کا وزن یہ بہت زیادہ ہے, تو آپ اس کی کھلے عام تعریف نہیں کر سکتے, اس میں وہ ڈرائیں بلکہ لوگوں کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی بڑا گناہ گار تھا, وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا کسی اللہ کے عذاب کی وجہ سے, تھا بڑا گناہ گار, تو اس کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے. لیکن اگر نارمل آدمی کا چہرہ بگڑ گیا, وہ دکھانے کی لوگوں کو اجازت بولو نہیں ہے, کیونکہ اللہ ستاری چاہتے ہیں کہ بندے کیا کریں. اور ویسے چہرہ بگڑ اس لیے بھی تو سکتا ہے, کوئی ویسے ہی کوئی فالج ہو گیا ہو, لکوا ہو گیا ہو, بعض نیک لوگوں کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے, لیکن برے آدمی کا بگڑے گا تو عبرت کے لیے دکھایا جائے. تو یہ آج کچھ حدود ہیں جن کو ہمارے ہاں کراس کیا جاتا ہے, لمٹ کو کراس کیا جاتا ہے. اسی میں ایک چیز خوب سمجھ لیں, شریعت نے آپ کو رشتہ داری کے جوڑنے کا حکم دیا ہے, بہت سخت نماز روزے کی طرح حکم ہے, رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کی بھی کیا ہے لمٹ.
آپ رشتوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کر سکتے. آپ کے بھائی کی شادی ہے, موسیقی کی محفل ہے, ناچ گانے کا انتظام ہے, آپ کے لیے اس محفل میں شرکت جائز نہیں ہے. اب بھائی کہتا ہے میں ناراض ہو جاؤں گا, ماں کہتی ہے میں ناراض ہو جاؤں گی, ابا کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گا, میں نے پال پوس کے تجھے بڑا کیا. بڑا یا دیندار اسلام میں سب سے پہلے والدین ہیں, خونی رشتے ہیں, تو نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے. تو آپ ان کو جواب دو خونی رشتے ہیں مگر ان کو جوڑنے کے لیے اللہ نے لمٹ کیا رکھی ہے کہ اتنا مت جوڑو کہ میں ٹوٹ جاؤں تم سے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی میں مخلوق کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں اجازت نہیں ہے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتہ داروں سے کمپرومائز کر لیتے. آپ تو رشتہ داری جوڑتے جوڑتے آخری حد تک گئے ہیں, لیکن رشتہ داروں نے نہیں مان کے دیا. پھر آپ کی تلوار رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے, سب سے پہلی تلوار ہی ان کے خلاف اٹھی ہے. تو اس لیے لمٹ ہے. اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بہت محبت والا, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. شوہر اگر بیوی کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت میں حرام ہے, عورت کے لیے اس میں اللہ پہلے ہے, میاں بعد میں. اسی طرح بیوی شوہر کو اگر کوئی ایسی بات کہتی ہے جو شریعت میں حرام ہے تو یہاں بھی اللہ پہلے ہے, بیگم بولو نا بعد میں. یہی مسئلہ اولاد کا ہے, تو وہاں اپنے آپ کو بول دو بھائی اٹ ازنٹ پاسبل فار می. انگلش میں بیوی کو سمجھاؤ گے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ اردو میں سمجھاؤ گے پینڈو آدمی پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا, بے وقوف مولویوں کے ساتھ بیٹھ رہے. انگلش میں بولو بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار آئی کین ناٹ ڈو دس, دیٹس آل. اس کے بعد وہ کہے گی پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ جس طرح سمجھانا ہے وہ آپ کا ہیڈک ہے, لیکن حرام کی اجازت نہیں. اسی طرح یاد رکھو آپ کے رشتہ دار کوئی حرام کماتے ہیں اور ان کی آمدن میں غالب بھی حرام ہے, اگر مکس کما رہے ہیں تو ہم یہی فرض کریں گے ہمیں حلال سے کھلا رہے ہیں, پھر شریعت نے پیچیدگی کا حکم, زیادہ تحقیق کی اجازت نہیں. غالب حرام کما رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ان کے ہاں سے کھانا پینا جائز نہیں ہے. صرف بیوی اپنے شوہر کی آمدن کھا سکتی ہے, لڑکیاں اپنے باپ کی آمدن کھا سکتی ہیں, نابالغ لڑکا بھی اپنے باپ کی آمدن کھا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں. لڑکا بالغ ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی بھی حرام آمدن نہیں کھا سکتا. سودی بینک میں جاب کرنا, انشورنس کمپنی میں جاب کرنا, البتہ سودی بینک میں بعض شعبے ایسے ہیں کہ ان میں جاب حرام نہیں ہے کیونکہ ان میں سود میں کسی طرح سے انسان انوالو نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ نہیں ہوتی. تو سود لکھنے والا, سود پہ گواہ بننے والا, دینے والا, لینے والا, 4 طرح کے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے خیر, تو اگر کوئی انشورنس کمپنی میں بیمہ پالیسی میں جاب کر رہا ہے, تنخواہ وہاں سے آتی ہے, یا بینک میں لون رکھ کے سود لے رہا ہے, قومی بچت سے پیسے کما کے اسی پہ گھر چلا رہا ہے, تو اس کی آمدن میں بھی آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں. سمجھتے ہو؟ ایک صورت میں جائز ہے, آپ اس کو بول دیں, وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ بھائی میں اس شرط پہ کھاؤں گا کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا فی سبیل اللہ, تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے. یہ اس کو بتا بھی دیں, بتائے بغیر بھی کریں گے پیسے تو چیز تو حلال ہو جائے گی, لیکن اگلا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ گناہ میں میرے ساتھ شرکت کر رہا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حرام ہے, اور جب کھانے کا موقع آتا ہے پھوڑ پھاڑ کے چلے جاتے ہیں. بعض مولاناؤں کو ہم نے دیکھا ہے, ان کے مریدوں میں سودی بینک میں جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لا کے ان کو تحفے دے رہے ہیں, بڑے آرام سے ٹھنڈے پیٹوں رکھ رہے ہیں, پھر ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ سود میں کمانا کیا ہے, حرام ہے. تو لوگ بدگمان ہوتے ہیں, یار ادھر حرام ہے, جب آپ کا مرید آپ کو بکرے کھلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت حرام نہیں ہے. تو یہ بدگمان, دینداروں سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں. بعض داڑیوں والے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. حرام ہے تو بھائی سب کے لیے حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ایک صورت میں کہ اتنی رقم پہلے سے صدقہ کرنے کی نیت کر لیں, کیونکہ یہ کھانا صدقہ کرنا واجب تھا, تو کھانا یا اس کی قیمت, تو قیمت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے, فوراً بعد میں کر دیں. نیت کر لیں میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, لیکن اس نیت پر اس کو مطلع بولو کر دیں, اس کو بتا دیں. لیکن ویسے تھوڑی ہمت کیا کرو, اس میں شرما شرمی میں نہیں جایا کرو کہ میں بولوں گا تو ایکچولی اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دل جوڑنا جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے جوڑیں گے, جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں دل 100 مار ٹوٹے. آئی بات سمجھ میں؟
کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کون ہے؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ اس لیے کہ جو چھوڑتا تھا دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا. تو دل جوڑنے کے چکر میں وہ کسی کا دل نہیں ٹوٹے. یہ جو آج کل ڈائلاگ بڑا سنا ہوگا, اصل اسلام تو یہ کسی کا دل نہ توڑو. بھائی دل جوڑیں گے یقیناً, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ٹوٹتا ہے. 25,000 دفعہ ٹوٹے. لڑکیاں فون کر کے پوچھتی تھیں مجھ سے کہ وہ لڑکے جو ہے نا ایک سے سیٹنگ چل رہی تھی, اب میں چاہ رہی ہوں جان چھڑانا, لیکن اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہیں, وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے. میں نے بولا اس کو بولو مر جا کھمبے سے چپک کے, صحیح ہے نا, آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹوٹنے دو اس کو. 2 سال سے لٹکایا ہوا ہے, کم وقت نے شادی کر نہیں رہا, چکر بازیوں پہ لٹکایا ہوا ہے, تو ایسے آدمی کو کھمبے سے چپک کے مرنا چاہیے. اور میں نے کہا اتنا نیک ہوتا نہیں ہے یہ. نیک سے مراد جس کو عرف میں نیک سمجھ, اس نے 25 کو پھنسایا ہوا ہوگا, 25 سے یہی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے. بہرحال دل ٹوٹتا بھی ہے تو 100 دفعہ ٹوٹے, سمجھتے ہو. تو نوح علیہ السلام, اچھا اصل بات یہاں سے آئی تھی. نوح علیہ السلام کو مالداروں نے کہا ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. اب اگر پیغمبر اپنی محفل سے غریبوں کو نکالتے مالداروں کے چکر میں, غریبوں کو خیال آ سکتا تھا نا, لو بھائی دین کی دعوت میں, دین کی جو دعوت ہے اس میں امیروں اور غریبوں میں فرق کیا جا رہا ہے. کتنا برا امیج جاتا. ٹھیک ہے سردار شاید مسلمان ہو جاتے, بہت دین دنیا میں پھیل جاتا, اسلام کا غلبہ ہو جاتا, ممکن تھا. نا 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 نا, لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ کی حدود توڑیں. جتنا اسلام کا مکلف اللہ نے ہمیں بنایا اتنا ہے, اس سے زیادہ ہم آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ جو آج کل لبرل قسم کے مولانا پیدا ہو رہے ہیں نا, جو انگریزوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہر چیز کو حلال کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, تاکہ لبرل طبقہ, بعض لوگوں نے داڑیاں کٹانے کو بھی جائز کہہ دیا. دلیل یہ دی کہ اس سے یونیورسٹیوں کے لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے. بھائی مائل ہوں نہ ہوں, داڑھی اگر اسلام میں ہے 1400 سال پہلے بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. نہیں آنا ہے نہیں آئے, کسی کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ تھوڑی تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں صرف داڑھی ہی نہیں ہے, اور بھی مسائل ہیں, تو ہر وقت اسی کو لے کے چلتے رہنا ٹھیک نہیں ہے. اور کسی میں ایک گناہ ہو تو بہت ساری خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں, تو کسی کو برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے چینج نہیں ہوگا. سمجھتے ہو. اب کرکٹ میں بین الاقوامی سطح پہ میچز کھیلے جاتے ہیں, نماز بہرحال واجب ہے, کھلاڑی کو آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہو, وہ تو پڑھنی پڑے گی آپ کو. خیر, تو کہاں بات, تو نوح علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ ہٹاؤ, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے, تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا, یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم, بتاؤ اگر میں اپنی مجلس سے ان کو نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں غریبوں کی کتنی ویلیو ہے, ہمارے اور آپ کی نظر میں نہیں ہے, سمجھتے ہو, لیکن اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے. افلا تذکرون ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, پھر وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, تو نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسا شعبدہ دکھاتا ہوں, ایسا معجزہ دکھاتا ہوں جس سے تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, میں کچھ الگ ہی, جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل. نہیں بھائی, ہمارے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, اس دن سر پہ ہاتھ رکھا بال نکل آئے, حضرت نے بٹوے میں بتا دیا کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. پیغمبروں نے کبھی اس قسم کے دعوے نہیں کیے. نوح علیہ السلام نے کہا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں تو غریب مسکین ہوں. ولا عالم الغیب, نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں کہ مجھ سے پوچھو کل کیا ہوگا. پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے, اور روحانی ٹوپی ڈرامے کیا کہتے ہیں, کل یہ ہو جائے گا, کل آپ کی شادی ہو جائے گی, کل فلانا ہو جائے گا, کل آپ کا بزنس بڑھ جائے گا, کل ڈرامے باز وہ پیش گوئیاں کی ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی, فلان, وہ پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے, تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو پیغمبر کہہ رہے ہیں لا عالم الغیب. اچھا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ڈرامے باز نا, عامل, یہ کیا کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, بس ہم تو اس علم کی وجہ سے بتا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا دیا ہوا ہے. تو یہ غیب ہی کہ تو بتا رہے ہو کل کیا ہوگا, اور کیا ہے, تو یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں.
ولا اقول لکم ولا اقول انی ملک، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نوح علیہ السلام نے کہا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بھی میں نہیں کہتا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اور آگے نوح علیہ السلام نے بڑی خاندانی بات کی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیں، یہ آپ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ اچھے نہیں لگتے، تو نکالنا تو دور کی بات، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ تم ان سے افضل ہو، یہ بھی میں اپنی زبان سے، تم ان کو کہہ رہے ہو پست لوگ ہیں، تو میرے منہ سے تم یہ لفظ نکلوا لو کہ واقعی یہ کمتر لوگ ہیں، یہ بھی میں زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے غریبوں؟ نہیں آ رہی سمجھ۔ وَلَا قُولُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، جو تمہاری آنکھوں میں رسوا سمجھے جاتے ہیں، کمتر سمجھے جاتے ہیں، میں کبھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ تم سے آگے ہوں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اصل میں یہ بھی الزام کا جواب ہے۔ الزام یہ کہ اصل میں غریب لوگ تھے تو ان کو تو کوئی پروٹوکول دینے والا تھا نہیں، تو آپ نے عزت دے دی۔ جیسے تبلیغ میں کوئی غریب جائے تو کیسے تبلیغ والے ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے گھٹنے دبا رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں، وہ غریب کہتا ہے یار گھر میں تو آج تک کسی نے یہ عزت نہیں دی، تو چلو 4 مہینے کے لیے تشکیل کرا لو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے، تبلیغ والے اتنی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں نا ہر آدمی کو، تو ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، ایک غریب ہے، ایک رکشے والا ہے، اس کو کبھی یہ عزت معاشرے میں ملی نہیں ہوتی، تبلیغ میں نکل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ ایک رکشے والے کو عزت دے رہے، یہ اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، دین کی خاطر۔ پچھلی دفعہ میں اجتماع میں گیا، کراچی کے کروڑ پتی تاجر، کروڑ پتی کا لفظ بھی شاید کم ہوگا، ارب پتی ہوں گے شاید، دیگ پہ بیٹھے ہوئے بریانی بانٹ رہے ہیں صحیح ہے نا؟ کھانے والے زیادہ تر کون ہیں؟ غریب۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ اتنا بڑا تاجر ہے، ایسا لگتا ہے دیگ پہ کسی کو کرائے پہ لا کے بٹھایا، اور ہم تو دیگ کے ڈھکن کے مزے لے رہے تھے وہاں بیٹھ کے نا۔ دیگ کا جب ڈھکن ہٹتا ہے نا بریانی کا اور ڈڑم کر کے آواز آتی ہے، اس کا مزہ وہی جانتا ہے جس نے دیگوں کی بریانی وہاں بیٹھ کے کھائی ہو۔ خیر، تو میں سمجھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی بندہ پکوان سینٹر سے بلوایا ہوگا انہوں نے، وہ خود ہی پکا رہا ہے، وہ خود ہی اجتماع میں کھلا رہا ہے لوگوں، صرف اکرام کے لیے کہ لوگ دین پہ آ جائیں۔ تو یہ ہم نے تبلیغی جماعت میں دیکھا ہے، بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ وہ رکشے ٹیکسی والوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وقت لگ، ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ رکشے والے کو دین پر لے کر آئیں، ورنہ جو تکبر والا آدمی وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو یار، ان کو کیا تبلیغ ہے، 2-4 دین پر آ گئے تو اس سے کیا ہوگا، محنت کرنی ہے تو اونچے لیول پہ بھی الگ سے محنت کرنی چاہیے، اس کی شریعت میں انکار نہیں، بلکہ اس کا بھی الگ سے ثبوت ملتا ہے ہمیں، نبی نے محنت کی الگ سے بھی۔ لیکن یہ کہنا کہ غریب کو نظر انداز کر دو، نہ، ایک آدمی بھی آپ کی دعوت پر دین پر آ گیا، چاہے امیر ہو یا غریب، خیر لک من حمر النعم، نبی نے فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر۔ تو اب تبلیغ میں آپ نے دیکھا بڑا بریگیڈیئر کرنل ہے اور جناب رکشے والے کے پاؤں دبا رہا ہے، رکشے والے نے بولا یار ایسا پروٹوکول تو ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملا، چلو وہی سیر روزے کے لیے نکل گیا، پھر وہاں سے چلے کے لیے، پھر 4 مہینے کے لیے۔ اب کوئی شخص یہ تانا دے سکتا ہے کہ ابے بھائی اس کو تو ویسے بھی کہیں عزت مل نہیں رہی تھی، یہاں جب اس نے دیکھا کہ اتنے اونچے لیول کے لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں تو یہ اس چکر میں دین پہ آیا ہے، ورنہ اس پہ دین پہ آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو یہ تانا دیا جا سکتا ہے نا۔ کیا ہو گیا؟ جیسے اعتکاف میں کچھ لوگ تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ گھر سے بیزار ہو کر بیوی سے بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو بیوی سے بھاگنے کا کبھی پورے سال میں موقع نہیں ملتا، تو بہترین آپشن ہوتا ہے اعتکاف کے نام پہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ 10 دن سکون سے گزریں گے۔ بعض لوگ جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، جو بیان نہیں سن رہے، جو اپنی زوجات سے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اب 4 شادیاں کر کے بھاگا ہے، کہہ سکتا ہے نا، کوئی تانا دے سکتا ہے بھائی اس کی نیت اعتکاف کی نہیں تھی، یہ مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے 4 کر کے چوڑے میں آ گیا، اب بھاگتا پھر رہا ہے، تو کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ ان غریبوں کو پروٹوکول دینے والا کوئی تھا نہیں، تو ان کو یہاں تھوڑی راحت محسوس ہوئی ہے تو اس چکر میں آپ کے پاس آ گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے متلاشی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا،
اللہ اعلم بما فی انفسہم. کیا زبردست کلام ہے. ان کے دلوں کی حالت اللہ خوب جانتا ہے, میں دلوں میں جھانک کے دیکھنے والا نہیں ہوں. اس الزام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بولو بند کر دیا. یہ جو ہم نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اسلام دشمنوں کا کردار رہا ہے. پیغمبروں کا کردار کیا ہے؟ ظاہر کو دیکھنا. غریب آ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, دین پہ چل رہا ہے, اس پہ یہ الزام لگانا کہ پیسوں کے چکر میں آیا ہے, عزت حاصل کرنے کے چکر میں آیا ہے. یہ الزام کیا ہے؟ غلط. آپ کو شریعت میں اس کی اجازت نہیں. اس لیے کوئی 4 شادیوں والے اعتکاف میں بیٹھ جائے, یہ کبھی نہ بولا کرو گھر سے بھاگ کے آئے. ہو سکتا ہے اخلاص میں بیٹھا ہوا ہو, دین کے لیے بیٹھا ہوا ہو, تو خام خامے منفی باتیں نہ کیا کرو. تو نوح علیہ السلام نے کہا ان کے دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے, میں اس کا مکلف نہیں ہوں. انی اذا لمن الظالمین. اگر ان باتوں کی بیس پر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو میں اللہ کی نظر میں ظالم کہلاؤں گا. اب 950 سال یہی پھڈے ہوتے رہے ہیں, یہی جھگڑے. نوح علیہ السلام یہ جواب میں, قوم جواب میں کچھ اور. نوح علیہ السلام بتوں کی برائی بیان کریں, وہ کچھ اور. 950 سال سورہ نوح میں آتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا اور رات میں بھی, ڈراتا رہا عذاب سے. دیکھو چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت, اللہ کی طرف آ جاؤ. یا قوم استغفروا ربکم, سورہ نوح میں تو بڑی تفصیل ہے. اے میری قوم توبہ کر لو, آج بھی سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ, پچھلے سب مٹا دے گا. اتنی طریقوں سے سمجھایا. پھر یہ کہا کہ اگر تم دین پر چلو گے دنیا کے دروازے بھی کھول دے گا اللہ. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین, کثرت سے تمہیں بیٹے دے گا, تمہاری معیشت میں ترقی ہوگی, مال و دولت کے ڈھیر لگا دے گا. باموال وبنین ویجعل لکم جنات, باغات پیدا کرے گا, نہریں جاری کرے گا, معاشی ترقی ہوگی, سب کچھ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, میں اس خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے بنایا, مختلف مرحلوں سے گزار کے. اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں, کتنا قریب ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر طرح سے جب سمجھا دیا ہے نا, تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ یہ 950 سال کے بعد قوم کہہ رہی ہے یا نوح قد جادلتنا, اے نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے. فاکثرت جدالنا, اور یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے. اب تیری اور ہماری بحث تھوڑے دنوں کی نہیں ہے, یہ بہت طویل ہو گئی ہے. اب تو کیا کر, فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. ہم ہمارے باپ دادا سنتے آ رہے ہیں عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, تو اب تو اس عذاب کو ہماری آنکھوں سے, ہماری آنکھوں کے سامنے لے آ. اب بحث چھوڑ دے, اب کیا کر, بس اب عذاب لے آ, تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ, دیکھو اللہ عذاب لائے گا انشاء, اگر وہ اللہ خود چاہے گا. وما انتم بمعجزین, لیکن جب وہ لے کر آ گیا نا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے. عذاب آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا, لیکن اگر وہ چاہے گا تو آئے گا, اور اگر آ گیا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے. ولا ینفعکم نصحی, میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی, آخرت کی بھلائی بھی اور دنیا کی بھی, لیکن میری نصیحت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا. تم یہی سمجھتے رہے کہ میرا ذاتی مفاد ہے اس میں. آج بہت